الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ بھی باتیں کرنے کے بجائے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو مسنون ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو مقام ذیشان میں نے تلاوت کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ غار حرا میں جو جبل نور پہ واقع ہے، جو سب سے پہلی وحش میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ پہلی وحش کے پہلے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، بچوں کو بھی، اساتذہ کو بھی مکۃ المکرمہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ بھی آپ کو لے جائے۔ مکۃ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہتے ہیں، اس پر واقع ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اساتذہ نے پڑھایا بھی ہوگا، جو درس نظامی والی طالب علم ہے، صحیح بخاری میں باب بدء الوحش، وحش کی ابتدا، یہ اس کا آغاز۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں عبادت کے لیے گیا ہوا تھا، حسب معمول ایک آنے والا اجنبی اور نووارد جب آیا تو آتے ہی غطنی غطن، جس کا معنی ہماری زبان میں بنتا ہے کہ جپھی ڈال لینا، گلے سے لگایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا نہیں پڑھے ہوئے؟ اس نے پھر وہ عمل دہرایا، پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھیے، پھر بھی یہی جواب ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے میری نہیں سنی، تیسری دفعہ اس نے یہاں سے جو آغاز کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک پڑھا اور چلا گیا۔ میرے لیے یہ ایک چونکہ نئی بات تھی اور میں کوئی جان پہچان بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، آنے والے کے ساتھ، خوف زدہ ہو گیا، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، یرجف فؤادہ ہو۔ وہاں سے واپس آپ گھر پلٹے، ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساری آپ بیتی سنائی۔ تو امی جان نے اس موقع پر جو الفاظ کہے بڑے سنہری الفاظ ہیں، انک لتصل الرحم، تکسب المعدوم، تعین علی نوائب الحق۔ یہ آپ کی مدح میں آپ کی جو صفات حمیدہ وہ جانتی تھی، بیان کی۔ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں،
جس کو کوئی کما کے کھلانے والا نہ ہو اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق، جو بھی پریشان حال آپ کے پاس آتے ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کو ضائع کرے گا۔ آپ نے جو الفاظ کہے زملونی دسرونی، کوئی کمبل کوئی چادر، اور جسم پہ کب کبھی طاری ہے، تو ہماری ماں آپ کی زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اس وقت کا جو بڑا سنیاسی باوا اور معروف حکیم تھا ان کے پاس۔ تو اس میں آپ کی مزاح کا بھی ایک پہلو ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، کہ نبی علیہ السلام کو جب بار بار کہا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، آپ کا بخار ہو گیا۔ پڑھائی کا نام سن کر آپ کو بھی بخار ہوتا ہے، استاد جی بخار ہے، سر درد ہو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو شدید بخار ہے اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ جب آپ نے ساری آپ بیتی سنائی تو اس نے کہا ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ تو فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتا تھا، اور آپ تو اللہ کے نبی بن چکے ہیں، اور میں اس وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ کہا میرا کیا قصور ہے ابھی؟ اب مخرجیہ، مجھے صادق و امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کہا جی ہاں، تورات میں انجیل میں جو علامتیں میں نے پڑھی ہیں، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا جائے گا، نخلستان کے علاقے کی طرف آپ جائیں گے جہاں کھجوریں بہت زیادہ ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف، بہر کیف۔ تو میرا بتانے کا مقصد، جو سب سے پہلی وحی اللہ نے آسمان سے بھیجی، اس کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے۔ اور کیسے پڑھیں؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر کہا، اس لفظ کو پھر ریپیٹ کیا ہے، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیں اس لیے کہ آپ کا رب عزت والا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، آپ پڑھیں، آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کا رب عزت والا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ؟ اس میں ایک اشارہ ہے اس رب کی طرف سے ہی، اگر اس عزت والے رب کی مان کر آپ بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے گا، آپ کو بھی احترام سے نوازے گا۔ وہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جو کچھ پڑھتے ہیں اگر اس کو لکھ لیا کریں نا قلم کے ساتھ، تو پھر آپ کو ازبر ہو جائے گا، بھولے گا نہیں، یاد ہو جائے گا۔ تو اس پہلی وحی میں پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، اکسایا گیا، اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ جو کچھ اس رحمان نے نازل کیا ہے۔ اور رحمان نے کیا نازل کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رحمان نے قرآن نازل کیا ہے جو نور ہے، جو روشنی ہے۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، اللہ خود بھی نور ہے۔ جو اس قرآن کو لے کے آنے والا ہے جبریل امین، وہ بھی نور ہے، اور اس کے ذریعے جو دین اسلام ہم تک پہنچا وہ دین اسلام بھی نور ہے۔ اور جس نبی پر یہ اسلام کے ضابطے نازل ہوئے وہ پیغمبر بھی ہدایت کا نور ہے۔ ہمارے پاس سارا پروگرام نورانی ہے، نوری نور کا ہے، اور پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں۔ جس قوم کے پاس نرا نوری نور ہو پھر بھی وہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے تو مناسب نہیں ہے۔ قرآن نور ہے، کیسے؟ کہاں لکھا ہے؟ خود قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا
اللہ کو بھی مانو، اس کے رسول کو بھی مانو، اور اس نور کو جو ہم نے اتارا ہے، قرآن نور ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ ملائکہ، فرشتے سارے نور، اور جبریل امین جو لے کے آنے والا وہ نوریوں کا سردار ہے۔ اس پیغام کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ خود، وہ کون ہے؟ وہ بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ وہ اللہ خود بھی نور، قرآن بھی نور، اور اسلام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی طرف کھول دیا، جس کو اسلام کی دولت مل گئی، اسے اللہ کی طرف سے نور مل گیا۔ تو آپ طلباء بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے اساتذہ بھی، جو اس نور کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ اس نور کی تعلیم لے رہے ہیں۔ ابھی ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا، بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ مسرت ہوئی۔ حکم بھی ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو مزین کر کے پڑھا کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے اقرؤوها بلحون اہل العرب ولا تقرؤوها بلحون اہل العشق۔ یہ جو گانے بجانے والے ہیں ان کی طرز پہ نہ پڑھا کریں، اس آواز سے پڑھیں جو اہل عرب کی آواز ہے ماشاءاللہ۔ تو قرآن اور قرآن کا بیان، جو دونوں چیزیں وحی الہی ہیں، آپ وحی الہی کی تعلیم حاصل کرنے والے انتہائی خوش نصیب ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اور عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور سب سے جو بہتر گروہ ہے، سب سے بہتر تعلیم ہے، اس کے متعلق بھی آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، آپ نے پڑھا بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور سیکھتا سکھاتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا پڑھانا اور ایک ہے سیکھنا سکھانا۔ یہ سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یہ سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمارا ایک دور تھا جب ہم سادہ پڑھے، ہمارے اساتذہ بھی بلکہ پرانے علماء کو سنے تو سادہ انداز میں، سادہ الفاظ میں پڑھتے تھے۔ اب اس بات کی پہلے بھی ضرورت تھی، اب زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس مجود قاری صاحبان تشریف فرما ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورۃ تغابن میں ایک جملہ ہے من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس طرح میں نے پڑھا ہے اس کا معنی شیخ اسحاق صاحب سے پوچھیں کیا بنتا ہے۔ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دیتے ہیں، اگر قلب پڑھیں گے تو۔ اور اگر قاف دو نکت جو مخارج ہیں، جس طرح جو طریقہ پڑھنے کا ہے، قلب یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے تجوید اور غیر تجوید کا۔ الحمد اور الحمد معنی کا فرق ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں قرآن پاک کو لحون اہل العرب اس لحن سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور پھر ترجمہ بھی ضرور سیکھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک پڑھیں اور چلے جائیں۔ اور پڑھیں کیسے قرآن پاک کو؟ قرآن خود طریقہ بتاتا ہے پڑھنے کا۔ وہ طریقہ جو شبینے والوں کا ہوتا ہے، رات کو شبینے پڑھ رہے ہیں، وہ طریقہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی پتہ چلتا ہے اب یعلمون آیا ہے، اب تعلمون آیا، کبھی کبھی چلتا ہے، ورنہ وہ سپر ایکسپریس کی طرح یا تیز گام کی طرح، بلکہ F16 جس کی نہ پرواز کا پتہ ہے نہ آواز کا پتہ ہے، اس طریقے پہ نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ زملونی دسرونی،
کوئی گرم چادر، گرم کمبل، اسی انداز سے اللہ نے آپ کو آواز دی. جو الفاظ آپ نے خود کہے انہی الفاظ سے پھر اللہ نے آواز دی. کب؟ جب آپ نے دن کو آرام کیا، تھکے ہارے ہوئے، دن کو سو گئے، جبریل امین وحی لے کے آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے مدثر، دثرونی کہنے والے، قم فانذر، سونا نہیں ہے، کھڑا ہو جا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر، سمجھا، ان کو ڈرا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، جسم کو بھی پاک صاف رکھیں. آپ دن کو سوئے تو مدثر کہہ کے بلایا، تھکے ہارے ہوئے جہاد کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، رات کو سو گئے، جبریل پھر وحی لے کے آ گئے. رات کو بھی سونے نہیں دیا، کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے مزمل، زملونی دثرونی کہا تھا نا. یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کا قیام کیجیے، الا قلیلا، چاہے تھوڑا ہی کر لیں. اور تھوڑا پتہ کتنا ہے؟ نصفہ، رات کا 1/2 حصہ. اب انقص منہ قلیلا، یہ سے کچھ کم، او زد علیہ، ممکن ہو تو اضافہ کر دیں. لیکن قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے. تو یہ ترتیل کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ ان قراء کرام سے جو مجود ہیں. قرآن پاک کو ترتیل سے کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کے اساتذہ آپ کو سکھاتے ہیں. اور مجھے کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے ان قراء کے ساتھ، اور علی وجہ البصیرت دلائل کی بنیاد پہ گفتگو کرتا ہوں. اختلاف کب ہوتا ہے؟ کہ جب لمبے سانس کے ساتھ چند آیات کو پڑھ لیں اور آگے سبحان اللہ ہو جائے. شیخ تشریف فرمائے ہیں، روایت پہ کچھ شاید جرا ہے، جانتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس کی تائید میں صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کی جو طرز تھا پڑھنے کا، الحمدللہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف مالک یوم الدین ثم یقف ایاک نعبد و ایاک نستعین ثم یقف. ہر آیت پہ آپ ٹھہرے ہیں اور ہم اسے فن سمجھتے ہیں جو ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے ساتھ الف لام میم بھی شروع کر دے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیوں یہ وقفہ کیوں کرنا ہے؟ اس کی تائید صحیح مسلم کی روایت. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انا نکن وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم فاتحہ کیسے پڑھیں؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کر دی ہے اپنے اور بندے کے درمیان. حالانکہ تقسیم فاتحہ ہو رہی ہے، فاتحہ کو نماز کہا جا رہا ہے کہ فاتحہ ہی نماز ہے، نماز ہی فاتحہ ہے. اللہ ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں. آپ رکیں گے تو جواب ملے گا نا، آپ تو رکے ہی نہیں. حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ جواب کیسے ملے گا؟ جب ہر آیت پہ ٹھہریں گے. اور پھر جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت عذاب کی ہے. وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، اور اس کے پیچھے سارا عذاب کا ذکر ہے. ہم پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ جب آیت کی کوئی عذاب کی آیت آتی تھی آپ ٹھہر جاتے اور اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. جب کوئی خوشخبری جنت کی آیت آتی آپ ٹھہرتے اور اللہ سے سوال کرتے تھے جنت کا. تو یہ ساری باتیں قرآن پاک کے تعلم سے آئیں گی. ایک ہے قرات، پڑھنا پڑھانا، ایک ہے سیکھنا سکھانا. تو جو ہمارے بچے جنہوں نے حفظ کر لیا ہے یا کر رہے ہیں قرآن پاک کو
حفظ کرنے کے بعد آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر درس نظامی میں داخلہ لے لیں تاکہ آپ کو قرآن پاک کا فہم بھی نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ نصیحتیں میں نے کیا کرنی ہے، اساتذہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور شیخ صاحب تشریف لانے والے ہیں، آپ کو خوب نصیحتیں فرمائیں گے۔ میں نے چند یہ نصیحت کے لیے لکھی تھیں قرآن مجید کی ہی روشنی میں، سورہ حجرات کی روشنی میں جو نصیحت کی باتیں ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں سدھار کے لیے اللہ نے ایک ہمیں جو دیا ہے نا نمونہ، کہ اس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کر کے خواہ علماء ہوں کوئی بھی طبقہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے اگر ان اصولوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور ہمارے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ ان میں چند چیزیں جو سورہ حجرات کی روشنی میں ہے، ایک تو ہے پہلے نمبر پر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں کہ یہ بھی دین ہے، یہ کون سا غلط ہے، ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے، کھانا سامنے رکھ کے قرآن ہی پڑھے کیا کیا ہم نے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کا حکم، آپ کا عمل ہے یا نہیں ہے، آگے نہ بڑھیں، لا تقدموا۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں ہے کہ تبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تم پر تمہارے تک کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ سنی سنائی پہ عمل کریں اور بعد میں پچھتاتے رہیں۔ آپ کے پاس بھی، اساتذہ کے پاس بھی باتیں پہنچتی ہیں کہیں سے، تو پہلے اس بات کی خوب چھان بین کریں، تحقیق کریں کس حد تک صحیح ہے، یا کسی نے ویسے اڑا دی ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائیں۔ فتبینوا، تحقیق کرنی ہے ہر بات کی۔ اور اسی طرح فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ہم کوئی جا رہا ہے نا اس کے پیچھے چلیں گے، اسے ہم پہنچائیں گے، یہ کہاں تک جاتا ہے، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اس سے بھی قرآن نے، رحمان نے، اسلام نے منع کیا ہے، جاسوسی نہیں کرنی۔ بلکہ بعض اوقات اس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، تو بہرحال اس عمل سے بچیں۔ اور قرآن کی روشنی میں ہی ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں۔ یہ طلباء میں بھی یہ بیماری عام ہے اور علماء میں بھی یہ عام ہے، ایک دوسرے کی غیبت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ایحب احدکم، ایک کویسچن چھوڑا، اللہ نے ایک سوال کیا ہے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یحکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتے، فکرہتموہ، تو غیبت سے بعد آ جائیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے، بے حیائی سے بھی بڑھ کے جرم غیبت ہے، جس کو ہم نے فن سمجھا ہوا ہے۔ غیبت سے بچیں۔ فَأَصْلِحُوا، کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی پریشانی بن گئی تو اصلاح کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، جڑ جائیں اور جوڑنے کی کوشش کریں، اصلاح کریں۔ فَأَصْلِحُوا، اور وَأَقْسِطُوا، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کریں، ڈنڈی نہ مارا کریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ اور مذاق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑایا،
کسی نے کوئی سویٹر پہنا ہوا ہے، کوئی جرسی پہنی ہوئی ہے، اچھا لنڈے سے لے کے آیا نا، اچھا اپنا لباس تو دیکھ، اپنا بوتھا سنبھال، چہرے کا مذاق. اور اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں، بلکہ مذاق اڑانا اہل علم کا کام نہیں ہے، نہ طالب علموں کا، نہ علماء کا. یہ جاہلوں کا کام ہے. کہاں لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ جواب کیا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں مذاق کر کے جاہلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. تو اس سے بھی اجتناب کریں تاکہ آپ کی دشمنیاں اور عداوتیں نہ بڑھیں. اور اسی طرح قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی، عیب لگانا. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے نام رکھ دینا، غلط نام رکھ کے ان کو پکارنا. نام کوئی ہے اور کسی اور نام سے پکارتے ہیں، نام بگاڑ کر پکارتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچیں. بسا اوقات بدگمانی انسان کو گناہ تک لے کے جاتی ہے. یہ بڑے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے اساتذہ سے بھی، علماء کرام سے بھی، اور آپ طلباء سے بھی، کہ اگر یہ جو آیات قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہیں، ان پر ہم عمل شروع کر دیں تو معاشرہ اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. حسن معاشرت کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہیں. ہمیں اپنے طرز عمل کو بہتر بنانا ہوگا اس حوالے سے. تو ان پند و نصائح کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علم کی طرف مکمل توجہ دیں. آپ نے گھر چھوڑا ہے، گھر کی مصروفیات کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں. آپ والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ان کے کام کاج میں تو وہ بھی خوش ہوتے، لیکن انہوں نے بھی آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے. اور وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے اولاد قرآن مجید کی حافظ ہے، قرآن مجید کی قاری ہے. حافظ کا اپنا مقام بھی اللہ نے بلند و بالا بنایا ہے. یہ پتہ چلے گا جب اللہ فرمائیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. اور پھر اس معاشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا ہم نوا نہیں بنے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں لوگ پریشان ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. کل میل کے الفاظ ہیں. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، ہمیں پوچھنا بھول گیا کہ کون سا میل مراد ہے. عربی میں 2 الفاظ ہیں میل کے. ایک ہے کل میل فی المکحلہ، جو سرمے دانی میں سرمچو ہوتا ہے اسے بھی میل کہتے ہیں. اور ایک میل سفر والا ہے. اگر سفر والا بھی ہو، اس وقت کروڑوں میل، سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں میل سورج دور ہے. اس گرمی، اس شدت، توازت اور حدت ہمیں چین نہیں لینے دیتی. جب بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر شخص کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی پھر ہماری. اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے کندھوں تک، اور کوئی پورا پسینے میں غرقاب ہے اس حشر کے میدان میں. اور اس پریشانی کے عالم میں کیا کہتے ہیں؟ اب کس طرف کو جائیں، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا. اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا.
وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوئے ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوئے ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ۔ تو اس کی تقریر بھی احسن ہونی چاہیے، اور قرآن مجید میں 3-4 جگہ پہ لفظ احسن بڑے احسن انداز میں آیا ہے۔ جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، لڑائی اچھی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی لڑائی لڑنی پڑے تو کیسے لڑیں؟ جادلہم باللتی ہی احسن، لڑائی وہ بھی تمہاری احسن ہونی چاہیے، اور اگر دفاع کرنا ہو تو وہ کیسا ہو؟ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اگر تم نے دفاع کرنا ہے وہ بھی احسن، اگر اچھے طریقے سے دفاع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دفاع احسن ہو، اچھا ہو، تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا اور دلی دوست بن جائے گا۔ دفاع بھی احسن، تقریر بھی احسن، اللہ نے بنائی تصویر بھی احسن، اور جو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت حسان سے پوچھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیسا پیغمبر ہے؟ حسان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی احسن، کوئی حسین نہیں دیکھا۔ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے بڑھ کے خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، میرے آقا آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ سے پوچھا آپ کو کیسے بنانا ہے، جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے بنا دیا۔ بات آئی ہے، اس کا ترجمہ کسی نے فارسی میں کیا ہے، حسان کے الفاظ کا ترجمہ کسی نے فارسی میں یوں کیا ہے، عربی زبان تھی جناب حسان کی، اس نے عربی میں کہا، فارسی والے نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا۔ نمے گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر الناظرین، ز سر تا پا ز پاتا سر بہر عضوے حسین نازنین دل نشین۔ اس نے اپنی بات کر لی، فارسی والے نے، پیچھے ہے پنجابی والا، کہتا تم نے عربی والے کو اجازت دے دی ہے، فارسی والے کو بھی دے دی ہے، پنجابی نے نہیں بیان کرنا جی، پنجابی نہیں پڑھنے۔ کیوں؟ کہتا مجھے بھی حق دو، میں ترجمہ اسی بات کا کروں گا جو جناب حسان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کون ہے؟ سید الفت رحمہ اللہ، فیصل آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے ان کے کلام میں اسی کا ترجمہ ہے، نظافت لطافت دے پھلاں دا صحرا، نظافت لطافت دے پھلاں دا صحرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ، کسے ماں نے ایہو جہاں سونا نہیں جڑیا، لم تلد النساء، کسے ماں نے ایہو جہاں سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، کما تشاء مرضی مطابق، کسے ماں نے ایہو جہاں سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، مصور نے بس کر اخیر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ ہے وہ احسن منک لم تر قط عینی، اللہ نے جو نبی دیا وہ بے احسن۔ دفاع کے متعلق ادفع باللتی ہی احسن، جادلہم باللتی ہی احسن، اور تصویر بنائی
احسن فی احسن تقویم، آپ بھی فیلڈ میں جائیں گے، جب میدان میں جائیں گے، تقریریں کریں گے تو آپ کی جیسے تصویر احسن ہے، آپ بھی تقریریں احسن کیا کرنا۔ جب اچھی تقریر کریں گے لوگ آپ کو سننے کے لیے آئیں گے، گرویدہ بنیں گے آپ کے۔ تو بہرکیف آپ جامعۃ الاحسان میں تشریف فرمائے ہیں اور احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے اس جامعہ کے مدیر شیخ احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ 5-4 منٹ جو آپ نصیحت کر لیں، اور مہمان خاص تشریف لانے والے ہیں۔ آپ نے بہت دیر تک مجھے برداشت کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب نہ جانے شیڈول کیا ہے، تو میں ان الفاظ پہ اکتفا بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن نے ایک ماں کا ذکر کیا ہے، ایک ماں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ابھی بچہ پیٹ میں ہے، باہر نہیں آیا، اور ماں نظر مان رہی، منت مانتی ہے، کیا کہتی ہے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ کون ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جناب مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ یہ منت مان رہی ہیں، اللہ میں نے منت مانی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے دین کے لیے وقف، تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، اللہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ آج اللہ کے نام پر چندہ مانگے وہ نہیں ملتا، بہت کم ملتا ہے۔ یہ بھی ماں ہے جو صرف چندہ نہیں پورا بندہ دے رہی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، اللہ قبول فرما لے۔ اور اس ماں کی خواہش کیا تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، بیٹا وقف کیا جاتا نا دین کے لیے، وہ دین کا علم حاصل کرے، دین سیکھے سکھائے۔ خلاف توقع ہوا کیا؟ جب جنم لیا بچے نے تو دیکھا یہ تو بیٹی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے یا اللہ ٹھیک ہے تیری رضا پہ راضی ہوں، اور رب انی وضعتها انثی، اللہ یہ تو بیٹی ہے، ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ خلاف توقع بیٹی ہے، چلے کوئی بات نہیں، سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف ایک عورت ہے جس کے نام پہ سورت ہے۔ دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات کے نام پہ صورتیں ہوتی، جناب خدیجہ کے نام پہ ہوتی، جناب عائشہ کے نام پہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہماری مرضی نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک صورت ہے، ایک خاتون کے نام پر، مردوں کے نام پر ہیں، اور اس کا نام سورہ مریم ہے۔ یہ مریم دین کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جناب زکریا علیہ السلام کی گود میں پلتی ہے، جو ان کے خالو تھے رشتے میں۔ کفلہا زکریا، ان کے کفیل جناب زکریا علیہ السلام بنے، انہوں نے ان کی تعلیم کا بھی خیال کیا، تربیت کا بھی خیال کیا۔ تو جو لوگ، جو مرد، جو عورتیں، جو خواتین دین کا علم حاصل کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اللہ ان کو درجہ ولایت پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آج تو جگہ جگہ دربار کھلے ہیں، یہ بھی ولی ہے، یہ ہے ولیہ، اور یہ ہے کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی۔